اب بلوچستان کے لوگ اپنے حقوق اور اپنی شناخت کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن یہ آواز عالمی سطح پر واضح انداز میں اور مؤثر طریقے سے نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیوں۔ بلوچستان کبھی سیاسی شور، کبھی میڈیا کی خاموشی اور کبھی مؤثر انداز میں بات پیش نہ کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ دنیا کے بیانیے میں اپنی جگہ نہیں بنا پا رہا، اور پاکستان نے اپنے وقت میں کئی بڑے بحران دیکھے ہیں، معاشی مسائل، مارشل لاء، سیاسی ہنگامے، سب کچھ، لیکن موجودہ وقت میں معاملہ پاکستان کے وجود کی بقا تک پہنچ گیا ہے۔ اب آپ کوئی بھی اخبار اٹھا لیں، پاکستان میں بلوچستان کا مسئلہ ہر جگہ زیر بحث ہے، اور بلوچستان جس طرح اپنی خود کی فورسز بنا رہا ہے، آنے والے وقت میں آپ یہ نام بار بار سنیں گے۔ جعفر ایکسپریس پر فائرنگ ہوئی ہے، ٹریک پہ دھماکہ کیا، پھر فائرنگ کی۔ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنائے جانے، مشکل علاقہ ہونے کی وجہ سے پیچیدہ آپریشن۔ اس حملے کی ذمہ داری بلوچ لبریشن آرمی نے قبول کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ایسا کیا مسئلہ ہے کہ پاکستان کا ہی ایک صوبہ بلوچستان پاکستان سے علیحدگی کی بات کر رہا ہے، وہ ہر موقع پر پاکستان کی فوج پر حملے کر رہا ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا، وہ اپنی جان دینے کو تیار ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے ساتھ رہنا ممکن نہیں، ہمیں دھوکے سے جوڑا گیا ہے، اب ہم پھر سے اپنا الگ ایک ملک بلوچستان بنانا چاہ رہے ہیں۔ یہ لفظ بلوچستان اگرچہ خبروں میں اب زیادہ آ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ بہت پرانا ہے۔ ماضی میں بہت کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے یہ مسئلہ شدت اختیار کر چکا ہے، اور اس سارے کھیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپسی ماضی میں جانا ہوگا۔ بلوچستان جو ایران اور افغانستان کے ساتھ سرحد رکھتا ہے، اگر ہم 12ویں صدی میں جائیں تو اس وقت بلوچستان کا کوئی واضح حد بندی نہیں تھی، نہ ہی اس علاقے کو بلوچستان کہا جاتا تھا۔ اس نقشے میں جو گلابی رنگ کا علاقہ ہے، وہاں مختلف بلوچ قبائل آباد تھے، جیسا کہ مکران قبیلہ، کچی قبیلہ، سیستان قبیلہ، تربت قبیلہ، اور اس وقت کوئی سیاسی نظام موجود نہیں تھا۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا اور ہر قبیلہ اپنی جگہ پر آزادانہ زندگی گزار رہا تھا۔ اگر آپ اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو آج کے ایران اور افغانستان کے قریب یہ قبائل چھوٹے چھوٹے علاقوں میں آباد تھے، کیونکہ اس وقت باقاعدہ بارڈر مقرر نہیں تھے۔ جب یہ قبائل اپنے اپنے علاقوں میں آباد تھے تو ایک شخص تھا جس کا نام میر جلال خان تھا، یہ ان میں بہت مشہور شخصیت تھے۔ اسی وقت میر جلال خان نے کہا کہ الگ الگ رہنے سے بہتر ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو جائیں، تاکہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم سب ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ میر جلال نے علاقے کے 44 قبائل سے بات کی اور سب کو اکٹھا کیا اور ایک اتحاد قائم کیا۔ یہ پہلی بار نہ تھا ان قبائل نے متحد ہو کر اتحاد بنایا، انہوں نے کوئی نیا ملک نہیں بنایا، بلکہ یہ نظام قائم کیا جہاں ہر قبیلہ ویسے ہی پرانی طرح اپنی سربراہی میں چلتا رہا۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان 44 قبائل نے ایک اتحاد کیا تھا جس کی قیادت میر جلال کر رہے تھے۔ ناظرین، اس وقت اتحاد بنانے کے فیصلے کے ساتھ ہی بلوچستان بنانے کی بنیاد بھی اسی وقت رکھ دی گئی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ میر جلال خان کو بلوچ قوم کا فاؤنڈنگ فادر مانتے ہیں۔ ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے بچے جیسے رند، لشاری، کورائی، بی بی جتو، آج بھی بلوچستان کے کئی علاقوں کے نام ان کے بچوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے رند آباد گاؤں، کورائی گاؤں، جتوئی شہر، یہ سب انہی ناموں سے ماخوذ ہے۔ ایک طویل عرصے تک یہ ماڈل چلتا رہا، اور پھر جب 15ویں صدی آئی تو میر جلال کے بعد میر چاکر رند بھی آئے، انہوں نے بھی یہی کام کیا، لیکن اس کو اور مزید منظم انداز میں آگے بڑھایا۔ انہوں نے تمام قبائل کو متحد رکھا، اور اس وقت یہ علاقہ جس میں یہ قبائل نیم منظم انداز میں رہ رہے تھے، اور ان کو اس نام سے جانا جاتا تھا، رند لشاری یونین۔ بلوچستان کے بجائے رند لشاری اتحاد۔ اب ہوا یوں کہ یہ قبائل اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن جب سال 1667 آیا تو ایران میں صفوی سلطنت مضبوط ہو رہی تھی، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو مغل سلطنت موجود تھی، اور کیونکہ یہ دونوں بڑی سلطنتیں قریب ہو رہی تھیں، لہٰذا درمیان میں رہنے والے بلوچ قبائل وقتاً فوقتاً دباؤ میں آ رہے تھے۔ یہی دباؤ ان پر اس بات کا احساس دلاتا رہا کہ اپنی حفاظت کے لیے انہیں ایک نظام بنانا پڑے گا۔ انہوں نے آس پاس کی سلطنتوں کو دیکھا اور ان کے طرز حکمرانی سے متاثر ہو کر خود بھی ایک مرکزی اتھارٹی بنانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک ایسا نظام قائم کرنے کی ابتدا کی جیسا دیگر سلطنتوں میں تھا،
इस इलाके में जो कबाइल रह रहे थे उनमें से एक कबीला अहमदजई बरूही कबीला था। इस इलाके में क्लात नाम का एक मुकाम था जहाँ ये कबीला रह रहा था, और इसी कबीले में एक शख्स थे जिनका नाम था मीर अहमद खान। तो जब ये मरकज़ी हुकूमत के क़याम की बात हो रही थी तो तमाम कबाइल ने मिलकर मीर अहमद खान को खाने किलात मुकर्रर कर दिया। अब आप सोचेंगे कि खाने किलात क्या है। जैसे एक बादशाह रियासत का सरबराह होता है, वैसे ही उन्होंने इन्हें खाने किलात का लक़ब दिया, यानी अब वो क़यादत करेंगे। यहाँ एक बात याद रखने वाली है दोस्तों कि अगरचे तमाम कबाइल ने मीर अहमद ख़ान को खाने किलात मुकर्रर कर दिया, लेकिन कुछ कबाइली सरदारों ने कहा हम अहमद ख़ान को मानते हैं मगर अपने कबीले और अपने इलाके को खुद संभालेंगे। इसी वजह से नाजरीन, नक्शे में जो गहरा सब्ज़ हिस्सा दिखाया जाता है वो इलाका बराह रास्त खाने किलात मीर अहमद के ज़ेर हुकूमत था, जबकि हल्का सब्ज़ हिस्सा बिलवास्ता तौर पर इनके ज़ेर असर था। ये दोनों सब्ज़ इलाके थे, चाहे हल्के हों या गहरे, तमाम इलाका खनाते किलात कहलाता था। आने वाले वक्त में यही खनाते किलात बलूचिस्तान बनेगा। तो जब हम रियासत किलात या खनाते किलात की बात करते हैं तो समझ लें कि हम इसी हल्के और गहरे सब्ज़ इलाके की बात कर रहे हैं। जब खनाते किलात को एक बाकायदा निज़ाम की सूरत में ढाला गया तो कानून, तिजारत और फ़ौजी ढांचे जैसे इदारे कायम किए गए और ये निज़ाम काफ़ी अरसा चला। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब साल 1749 आया तो मीर अहमद ख़ान के बाद उनके पोते मीर नासिर ख़ान खाने किलात बने। तो बलोच लोग इस दौर को सुनहरी दौर मानते थे। जैसे ही नासिर ख़ान इक़्तिदार में आए, उन्होंने इसे पूरी खनाते किलात में एक बेहतरीन सियासी निज़ाम कायम किया। उन्होंने बलोच फ़ौज कायम की जिसमें 25,000 सिपाही शामिल थे और इसमें 1,000 ऊँट भी रखे गए। याद रखें नाज़रीन, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ कि खानियत किलात में बहुत से कबाइल मौजूद थे जिनका अपना अलग अलग निज़ाम था और इनके सरदार इन कबाइल को चलाते थे, लेकिन ये सब खाने किलात के मातहत चलते थे। इसीलिए खाने किलात ने तमाम कबाइली सरदारों को इकट्ठा किया और एक कौंसिल सिस्टम तश्कील दिया ताकि जब कोई अहम फ़ैसला करना हो तो हम सब मिल के करें। हर फैसला इसी कौंसिल के ज़रिए होता था। जैसे आज पार्लियामेंट काम करती है वैसे ही वो कौंसिल काम करती थी।